السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم و قابل احترام تمام ہی ناظرین کرام، ہم معافی چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر کچھ مدت تک ہم آپ حضرات کے سامنے سیرت کو بیان نہ کر سکے، اور اب عشر مبشرہ میں سے حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشر مبشرہ کے اندر سے ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے چھوٹے سے قبیلے بنو تمیم سے تھا، جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی القاب سے پکارا کرتے تھے۔ کبھی آپ کو کہا کرتے تھے طلحہ الخیر، طلحہ الفیاض، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زندہ شہید کے القاب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، بڑی دلچسپی تھی، بڑی چاہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی خصوصیات کے اندر سے ہے کہ آپ کو جو اسلام کے قبل لوگوں کے اندر قبل از اسلام لکھنے پڑھنے والوں کے اندر حضرت ابو طلحہ کا شمار ہوا کرتا تھا، اور آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ نے اپنی کم سنی کی عمر ہی کے اندر ایران، شام اور عراق کا سفر کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو شجرہ نسب ہے تو وہ 7ویں نمبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے ایمان اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ بصرہ کے سفر سے روانہ ہو رہے تھے۔ یہ بصرہ کے سفر کے دوران ہی کے اندر آپ نے ایک راہب کو دیکھا جو لوگوں کے اندر کچھ نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کے اندر تھا، تو آپ بھی اس مجلس کے اندر گئے تو راہب نے یوں کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مکہ معظمہ میں سے ہو، جو مکہ سے آیا ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں نے فوراً کہا کہ میں مکہ سے ہوں۔ تو کہا کیا مکہ کے اندر اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اللہ کے نبی کی بعثت ہو چکی ہے جو آخری نبی ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے نہیں سمجھ پائے، کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ مکہ کے اندر ابن عبداللہ بن عبد المطلب آ چکے ہیں جو کہ آخری نبی ہے اللہ رب العزت کے، اور وہ پھر کچھ دنوں کے بعد مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔ یثرب مدینے کو اس وقت کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ آپ فوراً جائیے اور ان سے ملاقات کریے اور وہاں کا حال دیکھیے، جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فوراً ملیے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً اپنی سواری کی زین کسی اور اپنے گھر آئے، جلد سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے گھر پر آ کر اپنے گھر والوں سے حالت کو پوچھی کہ میرے جانے کے بعد کوئی واقعہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے اس شہر میں پیش آیا ہے؟ تو گھر والے کہنے لگے کہ عبداللہ کے بیٹے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی پیروی ابو بکر نے، ہمارے قبیلے کے ابو بکر نے اس کی پیروی کر لی ہے، ابو بکر اس کے اوپر ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے بہت چہیتے تھے، قریبی تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت واقف تھے، اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت ابو بکر سے سارا حال پوچھا۔ حضرت ابو بکر نے سارا کے سارا حال ان کو سنایا، پھر ان کو ترغیب دلائی کہ آپ بھی اسلام لا لیجئے، اور حضرت ابو طلحہ نے پھر وہ واقعہ ان کو سنایا جو راہب نے ان کو دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت ابو طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی ترغیب دی، آپ کو اسلام کی طرف بلایا،
ایمان و آخرت کی باتیں بتائی، چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے ایمان لا لیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر وہ راہب کا واقعہ حضرت ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت کسی دور جگہ کی کسی راہب نے دی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے لیے بہت ہی بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ جنگ بدر کے علاوہ تمام جنگوں کے اندر وہ موجود تھے۔ جنگ بدر میں موجود نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو اور حضرت سعید بن زید دونوں کو کفار کے لشکر کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور ان کے واپس لوٹنے تک، اور جو کفار کا جو لشکر تھا وہ دوسرے راستے سے آ چکا تھا، اور ان کے واپس لوٹنے تک حضرت ابو طلحہ کے اور حضرت سعید کے واپس لوٹنے تک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ چنانچہ جنگ احد کا موقع آیا، اس وقت آپ نے بڑی بہادری دکھائی اور بڑی شجاعت کے ساتھ اس میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بڑی شجاعت کے ساتھ لڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر تک موجود تھے، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، اس وقت کوئی دوسرے صحابی آپ کے پاس نہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ جو کفار آپ پر حملہ کرتے ان کو ڈھکیلتے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لپک بھی پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حفاظت کی تو صحابہ کرام نے جب دیکھا حضرت ابو بکر وغیرہ آپ سے کچھ دوری پر تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مرہم پٹی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ مجھ کو چھوڑو اور تمہارے بھائی ابو طلحہ کا حال دیکھو۔ جب ابو طلحہ کے پاس صحابہ کرام پہنچے، آپ کسی ایک گھڑے کے اندر زخمی ہوئے پڑے تھے، آپ کے جسم پر کل 70 سے زائد 70 زخم آپ کے جسم کے اوپر لگ چکے تھے اور آپ کے ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی زندہ شہید دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی زندہ شہید دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لقب آپ کو دیا تھا اور اس طرح کی بشارت آپ کو دی تھی کہ کوئی زندہ شہید اگر دیکھنا چاہے تو ابو طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو طلحہ نے اسی طرح تمام جنگوں کے اندر چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود رہے اور چاروں خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر حضرت ابو طلحہ نے بیعت بھی کی۔ اس کے بعد جنگ جمل کے اندر یا کوئی دوسری جنگ کے اندر آپ شہید ہوئے۔ چاروں خلفاء کا زمانہ آپ نے پایا، چاروں خلفاء کا۔ آپ جو تھے تو بڑے مالدار صحابی تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال عطا کیا تھا، آپ اپنے مال کے ذریعے سے کبھی گھمنڈ اور تکبر نہ کرتے تھے، بڑی سخاوت کے ذریعے مسلمانوں پر خرچ کرتے، کوئی چیز مسلمانوں اس کو خرید لیتے اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کو ہر سال یا ہر مہینے کچھ درہم آپ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی سیرت ہے، آپ نے خلفاء راشدین کا پورا زمانہ پایا، اس کے بعد جا کر جنگ جمل کے اندر آپ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح سے ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ کی بڑی گھنی داڑھی تھی، گندمی چہرہ تھا، آپ کی چھوٹی سی ناک تھی، بڑا خوبصورت چہرہ آپ کا تھا، بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ ایک خصوصیت کہ آپ بوڑھے ہونے تک بھی آپ کی داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی۔ یہ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ کی سیرت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابو طلحہ کی سیرت سے ہمیں بہت ساری چیزیں آج کے حالات کے اندر ملتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کی سیرت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو آپ کی گھر کے قریبی جو لوگ تھے، آپ کے خاندان والے تھے، وہ آپ کے مخالف ہو گئے کیونکہ آپ بڑے ہوشیار تھے، اسی لیے آپ کی امی جان آپ کو قبیلے کا سردار بنانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا تو خود آپ کی حضرت ابو طلحہ کی جو امی جان تھی انہوں نے بھی حضرت ابو طلحہ کو تکلیفیں پہنچائی۔ خاندان والوں کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بہت شدید ہوتی ہیں، ان تکلیفوں کو انسان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کی تکلیفیں انسان برداشت کر سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ملتی ہے کہ ہمیں اگر ہماری خاندان والے ہم حقانیت کے اوپر، سچائی کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ہمارے گھر والے اس میں ستا رہے ہیں، کوئی سچی اللہ رب العزت کی طرف جانے والی منزل کے اوپر اگر ہم چل رہے اور گھر والے اگر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہمارے مخالف ہیں، اس وقت ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسری چیز کہ جتنے مالدار ہیں ان
ان تمام مالداروں کو سخاوت والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والی یہ چیز بھی حضرت ابو طلحہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہر صحابی کے اندر موجود تھی وہ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اللہ رب العزت حضرت ابو طلحہ کی زندگی سے ہم تمام کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.